اللہ پاک نے توفیق عطا فرمائی، ہمت بخشی، جنگ بدر کا بیان کرتے ہیں۔ اج پنجواں جمعہ میں تمہیں مسلسل ترتیب نال تفصیل نال جنگ بدر سنا رہا ہاں، اور یہ جڑا مضمون ہے اتنا وسیع ہے، حالے بھی
میں کئی واقعات چھٹ گیا، یہ باوجود اج 5واں جمعہ جنگ بدر کا بیان کرتے ہیں۔ اج اساں جیڑی گل کرنی ہے سید ولد آدم، فخر بنی آدم، رافت آدم، نور مجسم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اللہ تعالیٰ نے بدر کے میدان فتح عطا فرمائی، اور جڑے مکے کے سردار، بنو قریظہ کے سردار، بنی ہاشم کے سردار، بنو کلب کے سردار، بنو زہرہ کے سردار، وڈیاں وڈیاں قبیلیاں کے وڈے وڈے سردار، اللہ تعالیٰ نے اپنے کالی کملی والے نو انہاں اُتے حاکم بنا دیتا، اختیار عطا فرمایا۔ اے شان اور اے عزت اللہ پاک نے اپنے محبوب نو عطا فرمائی۔ اے جڑے سردار قبضے وچ آئے نے، اج انہاں اُتے آمنہ دے لال کا قبضہ ہے۔ اے اپنے قبیلیاں دے بڑے سردار حاکم اللہ پاک نے اپنے لاڈلے محبوب کالی کمری والے نو انہاں اُتے حاکم بنا دیتا۔ یاد رکھیو اللہ تعالی ہی ہے جڑا اپنے پیاریاں نو عزت بخشدا ہے۔ اے اللہ دے کنٹرول وچ ہے، اے اللہ پاک دے ہاتھ وچ ہے، اے اس مالک دی قدرت ہے جڑے سردار نبی پاک دے بارے گستاخانہ لفظ بولتے سن، اشعار پڑھتے سن، نبی دے اگے اونچیاں ہو کے بولنا چاہتے سن، اج اللہ تعالیٰ نے انہاں نو نیویاں کر دیتا تے اپنے محبوب نو انہاں وچ اونچا کر دیتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہاں قیدیاں دے نال اچھا برتاؤ کیتا، اپنا وڈا پن ظاہر کیتا۔ انہاں وچ کئی قیدی ایسے سن جنہاں دے وجود تے کپڑے کوئی نہیں سن، نبی پاک نے کپڑے انہاں نو دیتے اور فرمایا صحابہ نو انہاں نو لے جاؤ اپنے گھر اندر اور چنگی انہاں دی خدمت کرو، انہاں دی سیوا کرو، انہاں دی خاطر کرو، اور کھان پین کے معاملے اندر کوئی کمی بیشی نہیں ہونی چاہیے۔ تو کمال ہے، اور میں قربان جاواں انہاں نبی دے صحابہ اکرام کو رضوان اللہ علیہ مجمعین کہ جنہاں نے اپنے آقا دی گل نو نبھایا اور بخوبی اپنے آقا دی گل نو پورا کیتا۔ انہاں قیدیاں اندر کوئی ایک قیدی ایسا نہیں سی کہ جنہیں آخیا ہوئے کہ سانو پیٹ بھر کے روٹی نہیں لگی۔ دیکھو یہ جڑے قیدی آئے نے یہ لڑن آئے سن مسلمانوں کے نال، یہ جنگ کرن آئے سن،
کالی کملی والے کے نال انہاں دے ارادے اچھے نہیں سن، انہاں دے ارادے برے سن، اور انہاں دے نال عورتاں بھی آئیاں سن کہ جیڑیاں گاندیاں اور نچدیاں انہاں کافراں دا خون گرماندیاں سن۔ اے جڑے کافر انہاں دے مسلمان بھی نے، اور جڑے قید ہوئے نے اج اے تے لڑائی کرن آئے سن، اسلام نو ختم کرن واسطے آئے سن، دین نو صفا ہستی کو مٹان واسطے آئے سن، مگر قربان جاوا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ نے اپنا اقتدار، اپنا وڈاپن ظاہر کیتا۔ فرمایا مسلمانوں انہاں نو کھواؤ پیاؤ اور انہاں دی خدمت کرو۔ ہے کوئی اتنے بڑے دل دا مالک؟ حضرت مصعب بن عمیر ابو رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دا سکا بھرا جہاں نام ہے ابو عزیز، یہ بھی کہتی ہے ابو عزیز سے الفاظ نے کہ میں جہاں قیدی سا وہ مینو صبح بھی دوپہر بھی راتاں بھی چنگا کھوانا سی۔ مینو ایک دیہڑے میں اٹھیا کہ بھائی تو بھی میرے نال بیٹھ کے کھا، میں تینوں دینا مینو تو چنگا کھوانا ہے اور آپ تو کھجورا کھانا ہے، ستو پینا ہے، اپنی روٹی مینو کھوا دینا، آپ میرے نال بیٹھ کے روٹی کھا۔ صحابی نے فرمایا سانو صرف اینا حکم ہے کہ آپ ودیا کھاؤ یا نہ کھواؤ، جہے قیدی نے انہاں نو چنگا کھواؤ۔ اسی جے اپنے آقا دی گل نو پورا کرنا ہے، اپنے نبی دی گل نو پورا کرنا ہے۔ اج ساڈے وال کوئی مہمان آ جائے اسی چھپ جانے ہیں، جے سامنا پہ ہی جائے متھے لگ ہی جائے تے اتوں ہی پوچھ لئیدا ہے، چاہ تے نہیں پینی، بوتل تے نہیں پینی، اور روٹی تے نہیں کھانی، پہلو ہی انہوں پکیاں کر دئیدا ہے، نہیں کر کے۔ یہ مہمان نبی پاک نے فرمایا اے اللہ کی رحمت نے، انہاں نو کھواؤ، انہاں دی خدمت کرو، اللہ تعالیٰ انہاں دی برکت نال تمہارے رزق وچ اضافہ فرمائے گا۔ تو فرمایا سانو ساڈے نبی دا حکم ہے، اسی تے انہاں دی گل نو پورا کرنا ہے، اس واسطے بھائی تینوں ودیا کھوائیدا ہے۔ ساڈے وال دھیان نہ کر کہ اسی کھجوراں کھاندے ہاں، اسی ستو پی جاندے ہاں، تو کھا، خوش قسمت ہے، نبی دا حکم ہی تو کھا۔ سید الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف فرمانے۔ چار پانچ دیہڑے گزر گئے، چار پانچ دن گزر گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا او مسلمانوں میں تمہارے نال ایک مشورہ کرنا ہے، مینوں مشورہ دیو۔ سارے تو پہلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا ان اللہ نبی پاک نے خود خطاب فرمایا سارے تو پہلو او مسلمانوں
کر دیتے نے اے جڑے قیدی آئے نے اللہ پاک نے انہاں نوں تواڈے اختیار وچ دتا ہے اللہ پاک نے تانوں انہاں دے اوتے قدرت عطا فرمائی ہے ان اللہ امکنکم منہم کل نو اے تواڈے بھرا سن اج اللہ پاک نے تانوں بادشاہی عطا فرمائی ہے میں تانوں اے پوچھنا چاہنا وا اے جڑے قیدی نے انہاں دے اندر کافر بھی نے اور انہاں دے اندر مسلمان بھی نے میں تواڈے نال مشورہ پیا کرنا مینوں دسو انہاں قیدیاں دا کی کیتا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھن والا عاشق حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولتے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جے اجازت ہوئے میں تانوں مشورہ دیا نبی پاک نے فرمایا میں مشورہ کرن بیٹھا دس کی کہتا ہے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اے دیکھو نا مدینے دی سرزمین ایک اتنی سرسبز ہے اور دے اندر بڑے باغات نے اور بڑے درخت نے یا رسول اللہ اگر تمہاری اجازت ہوئے انہاں درختاں نوں اگ دا دئیے انہاں نوں ساڑ دئیے اور جتنے بھی قیدی آئے نے انہاں نوں بھی ساڑ دئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ویلے دا مشورہ سنیا نبی پاک نے دوبارہ فرمایا یا ایھا الناس ان اللہ قد امکنکم وانما هم اخوانکم بالامس نبی پاک کا اشارہ کوئی مسلمان نہیں پیا سمجھتا کہ نبی پاک کی چاہتے نے نبی پاک کی منشا ہے نبی پاک کی رضا ہے نبی پاک نے فرمایا اے لوگو اللہ تعالیٰ نے تانوں انہاں دی قدرت عطا فرمائی ہے اور اللہ پاک نے تانوں انہاں دے ہاتھ وچ قبضہ دے دتا ہے اے تواڈے قبضے وچ نے اے کل نوں تواڈے بھرا سن اے کل نوں تواڈے چاچے سن اے کل نوں تواڈے رشتہ دار سن میں تواڈے کولوں مشورہ پیا منگنا مینوں مشورہ دیو جدو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیتا تے نبی پاک دے چہرے مبارک تے ناراضگی دے آثار نظر آئے نبی پاک نے عبداللہ بن رواحہ تو اپنا منہ پھیر لیا حضور نے پھر انہوں نے فرمایا ایک کل نوں تواڈے بھرا سن تے مینوں مشورہ دیو کی کیتا جائے انہاں دے بارے مدینے دا انصاری کھلوتا حضرت سعد بن معاذ آخو رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اے او سعد بن معاذ کہ جو نبی پاک جنگے بدر دے میدان وچ جان واسطے مشورہ کر رہے سن تے سعد بن معاذ نے لبیک کہا اور سعد بن معاذ کہنے لگا یا رسول اللہ میں تواڈے نال تے نبی پاک تیار ہوئے بدر دے میدان جان واسطے اج یہی سعد کھلوتا ہے اور سعد کھلو کے کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تانوں یہ مشورہ دینا اے جنے بھی قیدی نے انہاں سارے دیاں گردناں اڑا دیو نبی پاک نے یہ مشورہ سنیا مگر آپ خوش نہ ہوئے نبی پاک دی خوشی ہور کر بیچے ایک کتنے اٹھے نے دو تیسرے نمبر تے ایک صحابی ہو اٹھیا میں پچھلے جمعے عرض کی سی کہ میں تمہوں دساں گا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہو مسلمانوں مشورہ دیو. حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ مینو اجازت دیو میں مشورہ دیاں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہاں قیدیاں دے اندر جیڑا جیڑا ساڈا رشتہ دار ہے سانو اجازت دیو اسی انہاں دیاں گردناں اٹھا دیں گے. تساں غور نہیں کیتا کہ صحابہ اکرام نو ایکو ہی گل دی پئی ہے کہ انہاں دیاں گردناں اٹھا دئیے انہاں نو قتل کر دئیے. ذرا اندازہ فرماؤ کہ نبی پاک دا اپنے صحابہ ہوتے اپنے جان کی سارا ہوتے کس قدر اختیار ہے اور کتنی عزت ہے نبی پاک دی کہ کسی بھی صحابی دی جرت نہیں کہ کسی کو قتل کر دے. مگر جدوں رائے لئی اظہار ہی فرمایا جا رہا ہے کہ انہاں نو قتل کر دیتا جائے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی کھلوتے کہندے نے یا رسول اللہ جے میری مننی ہے پھر میرا ہے تانوں مشورہ جنہ جنہ مسلماناں نے تانوں مشورہ دیتا میرا بھی وہی مشورہ اجازت دیو انہاں نوں قتل کر دئیے. نبی پاک حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او مسلمانوں مشورہ دو. اے جنہیں بھی کھڑوتے ہیں انہاں نوں سمجھ نہیں آئی کہ نبی پاک دی کی مرضی ہے. جے سمجھ آئی ہے تے نبی پاک دے یار نوں آئی ہے. کہو ذرا بول کے سبحان اللہ. میں نام دساں انہاں دا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سمجھ آئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی مشورہ دیتا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تانوں مشورہ دینا وا اے جڑے قیدی نے انہاں نوں قتل نہ کیتا جائے بلکہ انہاں کولوں فدیہ لے کے انہاں نوں آزاد کیتا جائے. سبحان اللہ. ہن نبی پاک دے چہرے مبارک تے مسکراہٹ آئی. نبی پاک نوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا مشورہ پسند آیا. نبی پاک بار بار فرمانے سن ان اللہ امکانکم منہم. یہ اشارہ سی اس بات طرف نبی پاک صلہ رحمی کرنی چاہتے سن. نبی پاک انہاں تے رحم کرنا چاہتے سن تو او جی نبی پاک دے دل مبارک اندر گل سی او اللہ تعالیٰ نے نبی پاک دے یار ابو بکر صدیق دی زبان تو فرمایا. او ابو بکر صدیق دی زبان تو نکلی.
کا مشورہ، ادھر صحابہ اکرام کا مشورہ. اے مشورے کے دوران ہمارے نبی پاک نے کوئی فیصلہ نہیں فرمایا، بس ذرا خوشی ہوئی کہ میں جو چاہنا سا ابو بکر نے وہ گل کر دیتی ہے. حالے آپ نے اعلان نہیں فرمایا کہ انہوں قتل کرنا یا انہوں کا فدیہ لے کے انہوں چھڈ دینا. تو اللہ پاک نے وہی نازل کی تھی. حضرت ابو بکر صدیق کا جو مشورہ ہے یہ اندر کئی قسم کے فائدے نے. انہوں کو فدیہ دے، جہاں سانو مال ملے گا کل اسی اسلام واسطے لڑنا پیا، دین واسطے لڑنا پیا، یہاں کے پیسوں کا اسی ہتھیار خریدا گے. ہو گیا نا فائدہ فدیہ لین کا. نمبر 2، انہوں زندہ چھڈا گے، ہو سکتا ہے کل یہ مسلمان ہو جان تے ساڈے بھرا بن جان. انہوں زندہ چھڈا گے، یہ اج ساڈے خلاف آئے سن، کل یہ کلمہ پڑھ کے کافراں دے خلاف نکلن گے. اے جی حکمت عملی. ایویں نبی پاک نے بار بار فرمایا کہ مینوں مشورہ دیو. نبی پاک یہ چاہتے سن. تو حالے آپ نے اپنی زبان مبارک کو کوئی اعلان نہیں فرمایا، فائنل نہیں کیتا کہ کی کریے. اللہ پاک نے وہی نازل کر دی. دیکھو اللہ پاک نو اپنے محبوب نال کتنا پیار ہے کہ میرا نبی جس موڑ سے کھلوتا ہے ایک کدے والی اشارہ کرے، کدی مننے کدی نہ مننے. اللہ نے گل ہی مکا دیتی. اللہ نے فرمایا جبریل میرا نبی فیصلہ کرن والا ہی، فیصلہ کرن تو پہلو میرا فیصلہ لے کے میرے محبوب کو پہنچا. سیدنا جبریل علیہ السلام عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک نے انہاں سارے دا مشورہ سنیا ہے اور تمہاری رضا بھی اللہ پاک نے پسند فرمائی ہے. اللہ پاک نے فرمایا کہہ دیو انہاں مسلمانوں، اللہ پاک نے 2 اختیار دیتے نے، 2 اختیار انہاں مسلمانوں. اگر تہاڈا دل کردا ہے انہاں دا فدیہ لین تے فدیہ لے لو. اگر تہاڈا دل کردا ہے انہاں مسلماناں دا انہاں نوں قتل کرنا ہے، انہاں نوں اختیار ہے قتل کر دے. اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب انہاں نوں کہہ دیو جے پیسے لینے یہ فدیہ لینا یہ فدیہ لے لو، جے فدیہ نہیں لینا انہاں نوں قتل کرنا جے تے قتل کر دو. انہاں نوں فرما دیو جویں تہاڈی مرضی، مگر جے نال کول گل اللہ پاک نے فرمائی ہے. نبی پاک نے فرمایا جبریل کیڑی گل ہے؟ عرض کیتی یا رسول اللہ، اللہ پاک نے جے انہاں نوں اختیار دیتا ہے فدیہ لینا جے فدیہ لے لو، جے قتل کرنا جے قتل کر لو. اللہ پاک نے انہاں نوں اختیار دے دیتا ہے. اللہ پاک نے تانوں وچوں کٹ دیتا ہے. اللہ پاک نے تانوں سلوک کر دیتا ہے. اللہ پاک نے تانوں انہاں تو بری کر دیتا ہے. تسی نہ کو قتل کرو، تسی نہ کو فدیہ لے لو. اللہ پاک نے تانوں بری کر دیتا ہے. اللہ پاک نے فرمایا کہہ دیو انہاں نوں جے قتل کرنا جے قتل کرو، جے فدیہ لینا جے
گل اپنے دیوانیاں نو کہہ دیو، ایک گل اپنے عاشقاں نو کہہ دیو، ایک گل اپنے منن والیاں نو کہہ دیو، جے تسی انہاں 17 نو قتل کرو گے تے اگلے سال پھر تانوں مسلمانوں 70 بندیاں دی قربانی دینی پوے گی۔ اگر یہ 17 نو قتل کرن گے تے اللہ پاک نے فرمایا اگلے سال تواڈے دیوانیاں نو 70 بندیاں دی قربانی دینی پاوے گی، یعنی 17 نو شہادت پیش کرنی پاوے گی۔ ہن گل کھل گئی۔ حضور نے فرمایا مسلمانوں اللہ تعالیٰ نے تواڈے تے گل چھڈ دتی ہے، انہاں دا بھاویں فدیہ لو بھاویں انہاں نوں قتل کرو، مگر یاد رکھو جے انہاں نوں قتل کرنا جے پھر اگلے بڑے تانوں 17 دی شہادتاں دینیاں پین گیاں، قربانیاں دینیاں پین گیاں۔ تو زیادہ تر مسلمانوں کی رائے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے رائے کے نال سی رائے، زیادہ تر دا اتفاق حضرت ابو بکر صدیق دا نال سی، مگر کچھ وچ ایسے سن کہ جڑے چاہتے سن کہ سانو مال لب جائے، سانو دولت لب جائے، انہوں نے آخیا یا رسول اللہ سانو جو چاہیے اسی تمہیں دس دینے ہیں، یا رسول اللہ سانو فدیہ چاہیے، سانو مال چاہیے۔ تو ہوں حضور نے فدیہ کی تقسیم فرمائی، 1000 درہم تو 4000 درہم تک ایک قیدی کا فدیہ ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے بھائی، لیاؤ اپنے اپنے فدیے، تو 1000 دے، تیرے کو مال ہوتا ہے تو 4000 لیا، 1000 کو لے کے 4000 درہم تک نبی پاک نے فدیہ مقرر فرمایا قیدیاں کا۔ پہلا بٹن تھوڑا جا تیز کرو، آواز کٹ ہے۔ آپ میرے بولو چلو بس جزاک آ جاؤ، ہاں جی جزاک آ جاؤ۔ یہاں غریب زیادہ ہو گئے، ماتڑ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہاں جی آ جاؤ، اسی تے انہیں جوگے نہیں کہ تمہیں فدیہ دئیے۔ حضور نے فرمایا کوئی گل نہیں، تمہارے کو نہیں ہے، جاؤ تمہیں اللہ واسطے چھڈے۔ اور کچھ ایسے غریب جڑے بڑے بڑے پڑھے لکھے، نبی پاک نے فرمایا تمہیں اجازت نہیں، وہ پڑھے لکھے نہیں سن، غریب سن، تے اسی انہوں نے آزاد کر دیتا ہے۔ سانو پتہ ہے پیسے تواڈے کول بھی کوئی نہیں، مگر تسی پڑھے لکھے ہو، مسلمانوں دے 10 بچیاں نو پڑھاؤ، یہی تہاڈا فدیہ ہے۔ ویکھو 10 بچیاں نو پڑھاؤ، یہ تہاڈا فدیہ ہے، تے تسی بھی آزاد ہو۔ ویکھو نبی پاک نو بزرگاں تو لے کے بچیاں تک دا فکر ہے۔ فرمایا تسی مہاجراں
10 बच्चियां नूं पढ़ाओ, तुहाडा यही फिदी है ते तुसीं आजाद हो। देखो नबी पाक की वंड, सुबहान अल्लाह। जेड़े अनपढ़ सन उन्हां कोल फिदियां नहीं सी, नबी पाक ने अल्लाह वास्ते आजाद कर दिता, ते जिन्हां कोल फिदिया है उन्हां कोल फिदिया लिया गया। एक रियाने हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ज़ारो की तार नूरे सन, ज़ारो की तार। अगले दिन की गल है जदों फिदिया लिया गया, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क्या लगे अबू बकर क्यों प्यार रोना है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने जवाब दिता, मैं इस वास्ते प्यार रोना, अल्लाह ताला ने अपनी नाराजगी का इजहार किया। असा इन्हां कोलों फिदिया लिया ते अल्लाह पाक ने थोड़ा जिहा अपना गुस्सा भगाया, मैनू अल्लाह पाक ने अजाब विखाया और दरख्त दे कोल अल्लाह पाक का अजाब नाज़िल होया, मगर ये जिहड़ा अजाब है अल्लाह पाक ने वापस ले लिया। मगर मैं इस वास्ते प्यार होना, अगर ये अजाब नाज़िल हो जाता ते की बनना सी साडा इन्हां मुसलमानां दा। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते ने, ऐ अबू बकर असा जिहड़ा फिदिया लिया है उहदा अजाब उतरिया। हाँ अर्ज़ कीती, हज़रत अबू बकर फरमाते ने, हाँ इस गल दा अजाब है ये अल्लाह ताला ने सिर्फ मैनू बखाया। इत्थे एक सवाल पैदा होता है, अल्लाह पाक ने इख्तियार दे दिता सी, कतल करो या फिदिया दो, तुहाडी मर्जी, मगर गुस्से का इजहार क्यों फरमाया? हज़रत अबू बकर सिद्दीक रो रहे ने, अल्लाह पाक ने दरख्त के करीब वो अजाब विखाया कि जेड़ा अजाब इन्हां मुसलमानां नूं अल्लाह ने देना सी फिदिया लैण वाले। जदों अल्लाह पाक ने इजाजत दे दी, आपने अल्लाह पाक ने फरमा दिता, आज शहजाद साहब देखो ना, अल्लाह पाक ने इख्तियार दे दिता कि भाई फिदिया लो या ना कतल करो, मगर इसके बावजूद अल्लाह पाक ने गुस्से का इजहार क्यों फरमाया? एक बड़ा सवाल है। कैदी आजाद हो गए, उन्होंने को पैसे दिले, मगर यह जिहड़ा मामला है ये की वजह है? आओ यही वजह मैं तुहानू कुरान को साबित करके सुनाऊंगा। यही वजह अल्लाह पाक ने कुरान में बयान फरमाई। सारियां तो पहलो अल्लाह ताला ने अपने महबूब का नाम लिया, फिर अपने महबूब के यारां का नाम लिया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुहम्मद अल्लाह का रसूल है। वल्लज़ीना माहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारी रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदन यब्तगूना फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। अल्लाह पाक ने वजह बयान फरमाई है। अल्लाह पाक ने फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह दा रसूल है, काली कमली वाला अल्लाह दा रसूल है। नबी पाक के बारे सारे को पहले अल्लाह पाक ने फरमाया। हुण अल्लाह पाक ने नबी पाक दे सहाबा दा जिक्र किया। अल्लाह
کیتا, حضرت عمر فاروق دا ذکر کیتا, حضرت عثمان غنی دا ذکر کیتا, حضرت علی شیر خدا دا ذکر کیتا, 1,14,000 کرو پیش صحابہ اکرام دا اللہ پاک نے سائے اندر ذکر کیتا. اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب دے ہاتھ اتے جنہاں نے بیعت کیتی ہے, اور میرے محبوب نو جنہاں نے سچا نبی منیا ہے, میرے محبوب دی خاطر جنہاں نے اپنی جاناں پیش کیتیاں نے, میرے محبوب دی خاطر جڑے بدنوں بے بدن ہوئے نے, جنہاں نے میری خاطر اور میرے محبوب دی خاطر اپنا کاروبار چھڈ دیتا ہے, اپنے بال بچیاں کو قربان کر دیتا ہے, اللہ تعالیٰ انہاں دا ذکر پیا کردا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماندا ہے والذین معه اشداء علی الکفار. اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب دے نال جیڑا بھی لگ گیا ہے, میرے محبوب دے نال جنہیں بھی نسبت کر لئی ہے, میرے محبوب دا کلمہ جنہیں بھی پڑھ لیا ہے, اے جڑا ذکر ہے صحابیاں دا ہے, اے عام مسلماناں دا نہیں, اے صحابہ اکرام دا ذکر ہے. اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب نال جیڑا بھی لگ گیا ہے, او دی جیڑی خاصیت ہے, او دی جیڑی خصوصیت ہے, اللہ پاک نے فرمایا والذین معه, میرے محبوب نال جیڑا بھی لگ گیا ہے, میرے محبوب دا جو کلمہ انہاں نے پڑھیا, اللہ نے فرمایا اے لوگ کون نے, انہاں دی کی خصوصیت ہے, انہاں دا کی کمال ہے, انہاں دا کی مرتبہ ہے. اللہ پاک نے فرمایا نمبر 1 اللہ نے فرمایا اشداء علی الکفار. اے کافراں کے دیوار نے, اے کافراں واسطے سخت نے. اللہ پاک نے فرمایا انہاں دی خاصیت ہے. نمبر 2 اللہ نے فرمایا ایک دوسرے دے نال, مہاجر انصاریاں دے نال, انصاری مہاجراں دے نال ایک دوسرے نال مسلمان کینے دے نے. اے کافراں واسطے سخت نے, کافراں واسطے دیوار نے, اے کافراں واسطے چٹیل میدان نے, سخت نے. اللہ پاک نے فرمایا ایک دوسرے دے نال انہاں دا کی سلوک ہے, ایک دوسرے دے نال انہاں دا کی بھائی چارہ ہے, ایک دوسرے دے نال انہاں دی کتنی کو محبت ہے. اللہ پاک نے فرمایا رحماء بینہم, ایک دوسرے نال محبت کرتے نے, ایک دوسرے نال پیار کرتے نے. اور انہاں دی جیڑی بڑی نشانی ہے, اللہ پاک نے فرمایا تراہم, اے میرے محبوب ویکھ انہاں نو, ویکھ ابو بکر نو, ویکھ طلحہ زبیر نو, ویکھ ابو ایوب انصاری نو, سلمان فارسی نو. اللہ پاک نے فرمایا تراہم, ویکھ انہاں نو رکعن سجدن, اے میرے کے رکوع کرتے نے اور میرے کے اپنی پیشانی رکھتے نے, سجدہ کرتے نے. اے گالی کملی والے تینوں حاصل کرن تو بعد اے ہن کی چاہتے نے یبتغونا فضلا من اللہ ورضوانا, اے ہن چاہتے نے میرا فضل اور میری رحمت چاہتے نے. اے دے اندر اللہ نے وجہ بیان فرمائی. آجو بھی اٹھے ہو جا, آجو ایجی بھی اٹھی جاؤ, گاڑی سب اٹھے ہو گا. انہوں نے بٹن کھولے نے, میں کہ اور ادھر پیسے ہوتا نا, کئی نے اندر بھی جیب لائی ہوتی ہے. میں تو خوش ہوں جا اندروں مال آنا چوکھا آنا. بڑا بھائی دیکھا پایا سارے اتوں کرتے ہیں. یہ جوان نے بٹن کھولے, میں کہ ادھروں ہاتھ پا کے کٹے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ
تہاڈا پیار ہے کھل کے گل کر لئی تہانوں اپنا جو بنا لے اس واسطے کوئی برا نہ بنائے تسی میرے اپنے ہی ہو میں تہاڈا اپنا تہاڈا پیار ہے محبت ہے کھلی گل کر لے اللہ پاک نے جڑا غصے دا اظہار فرمایا اشداء علی الکفار کیوں فدیہ لین والے ہو تسی دے کافراں دے سامنے دیوار ہو کافراں واسطے سخت ہو انہاں دیاں گردناں اڑان والے ہو کہ تساں میرا اشارہ نہیں سمجھیا میں تہانوں اگر اختیار دیتا ہے فدیہ لے لو یا نہ قتل کر دو تسی میرا اشارہ نہیں سمجھیا میں کی جاننا سا میں یہ جاننا سا کہ اپنا غصہ اپنی حیبت انہاں کافراں تے پا لے اور انہاں دیاں گردناں اڑا دے کہ جنہاں نے فدیہ لیا ہے کون نے اشداء علی الکفار کافراں تے سخت نے کافراں واسطے تلواراں نے کافراں دیاں دھونا لاؤن والے نے انہاں نوں قتل کرن والے نے تو اللہ پاک نے انہاں نوں اختیار دیتا مگر انہاں نے اشارہ نہیں سمجھیا اللہ پاک نے پھر تھوڑا جہا غصے کا اظہار فرمایا کہ تسی کون ہو اپنے آپ کو پہچانو تسی عام ہستیاں نہیں تسی عام مسلمان نہیں تساں میرے نبی نو دیکھیا ہے میرے نبی دی بیعت کیتی ہے تساں میرے نبی دا کلمہ پڑھیا ہے تسی کوئی معمولی ہو فدیہ لے کے کام مکا دیتا ہے اللہ پاک چاہتے سن انہاں نوں قتل کیتا جائے اور انہاں دا خون بہایا جائے تاکہ آئندہ نو کوئی بھی کافر اسلام کے خلاف نہ اٹھ سکے تاکہ کل نو کوئی بھی کافر دین کے خلاف نہ کھلو سکے اور مسلمانوں اپنی حیبت پا دے نہ ہوتے اپنا روح پا دے نہ ہوتے اور انہاں نو دبا دیو انہاں نو قتل کر دیو انہاں دا خون بہا دیو تاکہ کل نو کوئی بھی میرے نبی کے سامنے نہ کھلو اے اشارہ سی اللہ پاک بولو کہ تانوں اختیار ہے قتل کرو یا فدیہ لو مگر اللہ پاک نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے اپنے غصے کا اظہار فرمایا اور قرآن پاک اندر اللہ پاک نے حکم دیتا ہے مسلمان جدو کافر دے نال لڑدا ہوے کافر دے نال جہاد کردا ہوے مسلمانوں کی حکم ہے فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا مسلمان جدو کافر دے نال لڑدا ہے جدو مسلمان جہاد کردا ہے جدو دا سامنا کافر دے نال ہوندا ہے جدو دا ہاتھ کافر دے ہاتھ وچ پے جاندا ہے جدو دی تلوار کافر دے سامنے آندی ہے اور جدو تلوار ایک دوسرے دے سامنے آندیاں نے اللہ پاک نے فرمایا او مسلمانوں جدو تہاڈی ملاقات میدان اندر کافراں دے نال ہو جاوے جدو تہاڈا ٹکرا کافر دے نال ہو جاوے جدو تہاڈے ہاتھ کافراں دے ہتھاں وچ پے جان جدو تہاڈا آمنا سامنا کافراں دے نال ہو جاوے اللہ پاک نے فرمایا فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ پھر تسی انہاں کافراں دیاں گردناں اٹھا دیو انہاں کافراں دیاں گردناں اٹھا دیو آگے اللہ پاک نے فرمایا حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ اور چنگا خون بہاؤ کافراں دا اور چنگا قتل کرو انہاں کافراں نوں اور چنگی خون ریزی ہونی چاہیے اور میدان اندر چاروں طرف کافراں
وَشُدُّ الْوَثَاقِ اللہ پاک نے فرمایا فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْأَرْضُ أَوْزَارَهَا جدوں اے کافر لڑدیاں میدان وچوں نس جان پھر تانوں میں اختیار دینا وا انہاں نوں قبضے وچ لے لو تے جو مجاہد مال غنیمت بھی لے لو اگر انہاں نوں آزاد کرنا جے تے پھر انہاں کولوں فدیہ لے لو فدیے کی صورت اے دے وچ نظر آئی ہے کہ لڑدیاں کافر نس جاندا ہے اونوں تسی پکڑ لیندے ہو پھر تانوں اختیار ہے فدیہ لے لو یا انہاں نوں قتل کر دیو اے جڑے قید ہوئے سن اے نسے نہیں سن اس واسطے فدیہ لینا بندا ہی نہیں سی اللہ نے فرمایا جدوں لڑدے تواڈے کولوں نس جان پھر میں تانوں اختیار دینا انہاں کولوں فدیہ لے لو اے صورت ہور سی او صورت ہو رہے فدیے دی اے جڑے بدر دے قیدی پڑے نے اے نسے نہیں اے دے ہارے نشست ہو گئی انہاں دا فدیہ لینا نہیں سی بنتا مگر اللہ پاک نے فرمایا او مسلمانوں قیامت تک یاد رکھو قیامت تک کہ جنی دیر میرا محبوب تواڈے وچ موجود ہے میں تواڈے تے عذاب نازل نہیں کراں گا ایک قیامت تک دا اللہ پاک دا اعلان ہے صحابہ اکرام اندر نبی پاک موجود نے تو اللہ پاک نے فرمایا میرا محبوب انہاں وچ موجود ہے تے میں انہاں نوں بھی محراب دے دینا ایک قانون حالے بھی ہے کہ جتنی دیر میرا محبوب تواڈے وچ موجود ہے میں تواڈے وچ عذاب نازل نہیں کراں گا پکھے خراب ہوئے پکھے نہیں چل رہے تو میں بات یہ کر رہا سا ادھر نہ دیکھو ادھر دھیان کرو اللہ پاک یہ چاہتے سن کہ اے جڑے مسلمان نے قتل کرن انہاں کافراں پھر اللہ پاک نے وحی نازل کی ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا حتی یسکن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ واللہ عزیز حکیم اللہ پاک نے فرمایا ما کان لنبی اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اے تواڈے واسطے نہیں تانوں اے لائق نہیں دیتا کہ تواڈے قبضے اندر کافر ہون تواڈے قبضے اندر اے قیدی ہون تے تسی انہاں نوں قتل نہ کرو تسی انہاں نوں خون نہ بہاؤ اے میرے محبوب تانوں اے لائق نہیں دیتا تانوں اے تواڈے ذمہ نہیں تانوں اے چاہیے کہ انہاں نوں قتل کرو اور خوب انہاں دا خون بہاؤ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا اے میرے محبوب میں تانوں انہاں تے اختیار دیتا ہے میں تانوں انہاں تے حاکم بنا دیتا ہے حتی یسکن فی الارض چنگی طرح انہاں دا خون بہاؤ اور چنگا انہاں نوں قتل کرو مگر اے میرے محبوب تواڈے کلمہ پڑھن والے تریدون عرض الدنیا اور دنیا چاہتے نے اور دنیا دی طلب چاہتے نے اور مال چاہتے نے تواڈے منن والے تواڈے جان والے حتی یسکن فی الارض میں جانا وا انہاں نوں قتل کرو میں جانا وا انہاں دا خون بہاؤ مگر تواڈے منن والے انہاں دی منشا سی تریدون عرض الدنیا اور دنیا چاہتے نے اللہ پاک فرماندے نے اے دنیا چاہتے نے تے میں واللہ یرید الآخرہ میں انہاں نوں آخرت دینا چاہنا وا میں انہاں دی آخرت بنانا چاہنا وا واللہ
میری جڑیاں حکمتاں نے اور کوئی بھی کھادی نہیں زبردست حکمتاں نے اللہ پاک نے اس آیت اندر بھی انہاں نوں قتل کرن دا اظہار فرمایا ہے کچھ مسلمان وچ ہے سن کہ جنہاں نوں یہ تمنا سی کہ سانوں مال لگ جائے اللہ پاک نے انہاں دا بھی ذکر کیتا تريدون عرض الدنیا یہ دنیا چاہتے سن کہ اللہ پاک نے فرمایا اے میرے محبوب جن نے بھی تیرا کلمہ پڑھ لیا میں یہ چاہنا وا واللہ یرید الآخرہ میں انہاں نوں آخرت دینا چاہتا ہوں جزاک اللہ ماشاء اللہ اللہ پاک نے فرمایا لولا کتاب من اللہ سابق لمسکم جس طرح انہوں نے فدیہ دیا ہے میں فوری عذاب بھیج دیتا مگر نہیں اس واسطے نہیں بھیجیا کہ میرا محبوب انہوں نے موجود سی جب تک کوئی بھی حکومت اپنے آپ قائم رکھنے واسطے غالب کرنے واسطے دوجیاں ہوتے قتل و غارت نہ کرے اس حکومت کا روب اور ہیبت دہشت دوسرے تے نہیں پی سکتی اللہ پاک یہ چاہتے سن کہ انہوں قتل کرتے مسلمانوں کی ہیبت روب دہشت انہوں کو پیا جاتا انہوں کافر ہوتے کہ کل کوئی بھی کافر اے ہمت نہ کرتا کہ اسی مسلمانوں نال جنگ کرنی ہے یا مسلمانوں نے سامنے آ کے کھلوگا فدیہ لیا گیا مسلمان کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آڈا سکا چاچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے بھی کہہ دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساڈی رائے مشورہ اے رے کہ تسی اپنے چاچے دا فدیہ نہ لو ایک گل انہوں نے کیوں آکی کہ نبی پاک دا سکا چاچا ہے رشتہ دار ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور مسلمانوں کی میں دی گل کی ہے چاچا ہویا تے کی ہویا ایدی جگہ تے اگر کوئی ہور بھی ہوندا تے میں فدیہ لینا سی واللہ لا تذرن منہ درہما نبی پاک نے قسم چکی کہ قسم ہے اللہ دی میں ایدے کولوں ایک درہم بھی نہیں چھڈاں گا اور دیکھو نبی پاک چاہتے موقع سی مسلمانوں نے مشورہ دیتا ہے کہ یا رسول اللہ چھڈ دیو تہاڈا چاچا ہے معاف کر دو نبی پاک چاہتے بولو چھڈ سکتے سن دنیا اندر ویندے نہیں تسی رشتہ داری کا کوئی معاملہ آ جائے تے بندہ رشتہ دار دی حمایت ہی کرتا ہے اپنے رشتہ دار کو ہی چھڈتا ہے وہ حمایت ہی کھلوندا ہے دنیا اندر یہ ہوتا ہے اپنے رشتہ دار کو بچان واسطے سور پڑھتے پاتا ہے سفارشاں لے آتا ہے بڑا کچھ کرتا ہے رشتہ داراں کو بچان واسطے مگر ادھر
بھی رشتے داری ہے بھی تو رشتے دار ہے. نبی پاک نے فرمایا میں اللہ کی قسم ایک درہم بھی نہیں یہ چھڈنا. لیاؤ میرے چاچے کو بلا کے. آگے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ. حضور نے فرمایا چاچا جی میں سارے کو فدیہ لے ہے ہوں تہاڈی واری ہے اپنا فدیہ دو. اوکیا سونا ایک اوکیا 40 درہم بنتے ہیں. ایک اوکیے 40 درہم. 20 اوکیا سونا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی پاک نے لیا. نبی پاک نے فرمایا چاچا جی اے جڑا 20 اوکیا سونا میں تواڈے کولوں لیا ہے یہ فدیہ نہیں, یہ مال غنیمت وچ جائے گا. کیوں تسی ساڈے خلاف کافراں والوں ہو کے 20 اوکیا سونا لیا ہے کہ جدو کافراں نوں فتح ہوئے گی مسلماناں نوں شکست ہوئے گی اے جڑا 20 اوکیا سونا ہے انہاں دی نہ روٹی ودیا کافراں نوں کھوانی ہے. یہ تے اسی جنگ وچ تواڈے کولوں لے ہے 20 اوکیا سونا یہ مال غنیمت وچ جائے گا. یہ مسلماناں دا مال غنیمت ہے, یہ فدیہ نہیں. تسی مینوں اپنا فدیہ دو. حضرت عباس نے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ میں تے مسلمان ہوں. حضور نے فرمایا میرا اللہ جانتا ہے دلاں نوں. اگر تسی مسلمان ہو میرا اللہ تہاڈی اسلام نوں جانتا ہے, مگر فی الحال تسی آئے کافراں والوں ساڈے نال لڑن واسطے تے تہاڈا فدیہ بندا ہے, اپنا فدیہ دو. اور جڑا 20 اوکیا سونا کدھر گیا بولو مال غنیمت وچ. اور مال غنیمت کنا ہے مسلماناں دا. حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری کل پونجی اے سونا سی جڑا تانوں دے دتا ہے. میری کل پونجی اے ہی سی. کی تانوں چنگا لگے گا میں لوکاں کے ہاتھ پھیلاتا رہواں, لوکاں کولوں منگدا رہواں, یا لوکاں دے اگے اپنی چولی اڑتا رہواں, میں پیسے منگدا رہواں؟ کی تانوں چنگا لگے گا؟ یا رسول اللہ میرے کول اور کوئی پیسہ نہیں, میرے کول اور کوئی زیور نہیں, جو کچھ سی میں تانوں دے دتا ہے. میں تے غریب ہاں مسکین ہاں. ایک کدے سامنے کھلوتا ہے نبی پاک کے سامنے. عام انسان کے سامنے یہ نہیں کھلوتا. ہاں جی ندیم صاحب یہ عام انسان کے سامنے نہیں کھلوتا. کدے اگے کھلوتا ہے نبی پاک دے کے جڑے نبیاں دے سردار نے. صرف نبی نہیں امام الانبیاء نے, نبیاں دے سردار نے. اور نبی پاک کا بار بار فرمانا کہ فدیہ دے یہ مطلب ہے کہ یہ کول کچھ ہے کہ نبی پاک نے فرمایا نا فدیہ دے. تو حضرت عباس کی کہہ رہے ہیں میں تے غریب ہاں, میں تے مسکین ہاں, میرے کو تو ہوں کچھ بھی نہیں, میں لوگوں کو منگتا پھراں تہاوں چنگا لگے گا, مینوں معاف کر دیو میرے کو اور کچھ نہیں.
لو پھر نبوت والی زبان تو مجھے نکلنے لگا وما ينطق عن الهوى اللہ دی رضا نال کالی کملی والا بولن لگا نبی پاک نے فرمایا میرا بولنا اللہ کا بولنا میں اپنی مرضی نال نہیں بولتا میں بولنا کہ اللہ کی مرضی نال بولنا نبی پاک نے فرمایا چاچا جی تواڈے کول ہور کچھ نہیں میرے کول ہور کچھ نہیں جو کچھ ہے اسی میں تمہیں دے دیتا ہے حضور نے فرمایا پھر میں دساں حضرت عباس خاموش نبی پاک نے فرمایا تسی ام فضل نو میری چاچی نو جدو جنگ واسطے نکلے سو جیڑا پھر 100 تولے 100 روپیہ سونا دیتا ہے وہ کتنے لے آؤ ویکھو مسلمانہ نبی پاک دا علم اللہ پاک نے کس قدر اپنے محبوب کو علم عطا فرمایا ہے او سونا کتنے وے جڑا تسی چاچی ام فضل لے کے آئے سو جے میں جنگ تو واپس نہ آیا اے سونا میرے بچیاں میں تقسیم کر دیں جے واپس آیا تے پھر خیر میں آئے چاچا جی وہ سونا دو کتنے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے چہرے کا رنگ بدل گیا کہ میں اور میری بیوی اسی صرف 2 ہی سان تیجا کوئی نہیں سی تے انہاں نوں کیویں پتہ لگے دیکھو حضرت عباس کہندے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تانوں کنے دسیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جدا غلام ہاں میرے آقا نے مینوں دسے تو جناب وہ جڑا سونا حضرت عباس نے اپنے گھر رکھیا سی وہ منگوایا تو وہ فدیہ حضرت عباس دا 100 روپیہ سونا فدیہ تو علاوہ یعنی فدیہ ہی علاوہ نہیں فدیہ ہی وہ مالے غنیمت سی کیا فدیہ 100 روپیہ سونا فدیہ وچ دیتا تو جنہوں فدیہ دیتا گیا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دے مسلمان سا تو انہوں بھی پتا ہے اللہ انہوں بھی پتا ہے کہ سب کچھ میں تو انہوں دے دیتا ہے اور میرے کول کچھ نہیں پھر قرآن کیا بولتا ہے یا ایوہ النبی کل من فی ایدیکم من الاسراء یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتیکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم واللہ غفور رحیم حضرت عباس کا اللہ نے سن لی اللہ پاک نے فرمایا یا ایوہ النبی اے میرے نبی کل من کہہ دیو انہوں فی ایدیکم جڑے تواڈے ہاتھ اندر نے اور جڑے تواڈے ہاتھ وچ نے اور جنہاں دا تواڈے اوتے نے اور جنہاں دے تواڈا قبضہ ہے کل من فی ایدیکم من الاسراء جڑے قیدی تواڈے قبضے اندر نے کہہ دیو انہوں خیرا یؤتیکم اللہ تعالیٰ تواڈے دلاں نوں جاندا ہے اگر تواڈے دلاں دے اندر کوئی نیکی ہے اگر تواڈے دلاں دے اندر کوئی چنگائی ہے اگر تواڈے دلاں دے اندر کوئی اچھائی ہے اللہ تعالیٰ خیرا یؤتیکم اللہ تعالیٰ تانوں اے نالوں بہتر کرے گا اور دوسرا فضل اللہ تعالیٰ اے کرے گا وَيَغْفِرْ لَكُمْ اللہ تعالیٰ تواڈے گناہ بھی بخش
دے گا، اللہ تعالیٰ تانوں معاف کر دے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا مما اغیظ منکم، جو کچھ میرے محبوب نے تواڈے کولوں لیا ہے، اگر تواڈیاں نیتاں چنگیاں نے، اگر تواڈیاں نیتاں سچیاں نے، اگر تواڈے دلاں اندر کوئی نیکی ہے، اگر تواڈے دلاں اندر کوئی اچھائی ہے، پھر یاد رکھیو میں جو کچھ تواڈے کولوں لیا ہے میں اے نالوں بہتا تانوں واپس کراں گا۔ اے چاچا جی میرے اللہ نے فرمایا جنہ تواڈے کولوں میں لیا ہے اے نالوں بہتا اللہ تانوں واپس کرے گا، اور جنہ کولوں اللہ نے لیا ہے اللہ انہاں نوں بھی واپس کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرا فضل اے کر دیتا ہے، اللہ پاک نے دوسرا فضل اے کر دیتا ہے، اللہ پاک نے دوسرا کرم اے کر دیتا ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اللہ پاک نے فرمایا میں تواڈے گناہ بھی بخش دیتے ہیں، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، میں اللہ غفور الرحیم ہاں۔ چاچا جی اللہ نے تواڈے گناہ بخش دیتے، اور جنہ تواڈے کولوں لیا خیرن یؤتیکم، اللہ تعالیٰ اے نالوں بہتر تانوں عطا کرے گا۔ پھر ایک ویلا آیا بحرین دا بادشاہ ابن الحضرمی، انہیں واوا مال مدینہ منورہ کا لایا، نبی پاک کی خدمت میں پیش کرو۔ حضور نے مسلمانوں میں تقسیم کیتا تے اپنے چاچے نو بھی بلایا، آؤ چاچا جی پانڈ کھولو، پڑھو مال جنہ پڑھتے ہو پڑھو۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانڈ بھر لئی مال کی تے چکی نہ جائے، پھر تھوڑا جا مال انہوں نے بچوں کٹیا، پھر موڈے لا کے ڈول پہ۔ تو حضرت عباس نے فرمایا اللہ پاک نے اپنا وعدہ پورا کیتا ہے، مال بھی دیتا ہے تے سو تاجر بھی اللہ پاک نے مینوں عطا فرمایا۔ دیکھو اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیتا۔ باری آ گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سکے داماد حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ، اے بھی کہتی سن جس ویلے حضرت ابو العاص حالے کے مسلمان نہیں سن ہوئے، یہ بعد میں مسلمان ہوئے سن، مگر کون نے نبی پاک دے داماد، انہاں دی سکی خالہ جنہاں دا نام ہے ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے ایدہ نکاح حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نام کروایا، اور ابو العاص کے بارے لکھیا گیا ہے بڑا ایماندار، مالدار، کاروباری، سوکھا بندہ ہے۔ تو ایدہ نکاح نبی پاک دی بڑی صاحب خاتی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا دے نال ہویا سی، اور جدوں ایک قیدی پیش کیتا گیا تو نبی پاک نے فرمایا ابو العاص اسی تینوں آزاد کر دیاں گے، اسی ہر ایک کولوں فدیہ لے ہے، تے گل سن تم بھی فدیہ دے تے تینوں بھی اسی آزاد کریے۔ حضرت ابو العاص نے مکہ سنیہا بھیجیا
رضی اللہ تعالی عنہ اپنی شادی دا ہار گلے دا بطور فدیہ اپنے ابا جیاں نو بھیجیا. اے او ہارے حضرت خدیجہ بن کبریٰ نے پایا سی اپنی شادی تے. تو حضرت خدیجہ بن کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے او ہار اپنی بیٹی زینب نو جہیز وچ دتا. حضرت زینب نے اپنے گلے مبارک وچ پایا. اج او ہار فدیہ بن کے نبی پاک دی خدمت وچ حاضر ہویا. او مسلمانوں میں کیویں بیان کراں کہ اس وقت نبی پاک دی کی کیفیت سی. نبی پاک نے جدوں ہار اپنے ہاتھاں وچ ویکھیا تے نبی پاک بے اختیار رو پے. نبی پاک دی اکھاں وچوں آنسو جاری ہو گئے. اے ہاتھ ہوے جڑا خدیجہ نے پایا سی اپنے آپ نو. اے ہاتھ ہوے جڑا میری دھی نو پایا سی جہیز اندر. اج اے ہار فدیہ بن کے آیا. اے دا نبی پاک نے جدوں وہ ہار پڑھیا نبوت دی آنکھاں وچوں آنسو آ رہے سن. فرمایا مسلمانوں اگر تہاڈی مرضی ہوے اے جڑا ہار ہے اے میں اپنی بچی نو واپس بھیج دیا نال. آپ کی کیفیت سی اس وقت؟ فرمایا اگر تہاڈی اجازت ہوے اے ہار میں اپنی زینب کو بھیج دیا تے تہاڈی مہربانی ہوے گی جے ابو العاص نو بھی آزاد کر دے. ویکھو مسلماناں میرے نبی نو اختیار ہے. میرا نبی مالک ہے. قدرت رکھتے ہیں نبی پاک انہاں صحابیاں دے اوتے. اگر چاہتے اعلانیہ جج کے فرما سکتے سن کہ ہار بھی واپس بھیجو ابو العاص نو بھی آزاد کرو. مگر نہیں. نبی پاک نو اپنے دیوانیاں نال بھی پیار. انہاں دیاں قربانیاں نبی پاک دیاں اکھاں دے سامنے نے. نبی پاک نے مشورہ کیتا تو میں قربان جاواں انہاں نبی دے عاشقاں تو. سبحان اللہ کہ جنہاں نے فوراً عرض کیتی یا رسول اللہ اے کیویں دی گل کیتی جے ساڈیاں جاناں حاضر نے. یا رسول اللہ تسی مالک ہو اسی غلام ہاں. تسی ایک مالک ہو اسی نوکر ہاں. جویں چاہو اوویں کرو. یا رسول اللہ ابو العاص نو بھی آزاد کرو تے ہار بھی واپس کرو. حضور نے فرمایا ابو العاص تیرا ساڈا ہن کوئی رشتہ نہیں. میں تینوں ایک شرط تے آزاد کراں گا. جا کے میری بیٹی واپس مدینے پہ. جس ویلے ابو العاص مکہ مکرمہ آ گیا. ایدا برا جدا ناسی کنانا. کنانا نو کہن لگا زینب نو اونٹ تے پا کے واپس بھیج دے. نبی پاک نے اپنے دو دیوانے بھیجے سن. ایک دا نام حضرت زید بن حارث اور ایک اور صحابی نبی پاک نے نال بھیجیا. انہاں دوواں نوں فرمایا تسی مقام بدر تے ٹھہر جاؤ یا مقام حج تے ٹھہر جاؤ. ادھروں میری دھی زینب آئے گی اونوں لے کے مدینہ منورہ پہنچ جاؤ. ابو العاص نے اپنے بھرا کنانا نوں کہا زینب نوں دے بعد اور اینوں مدینے واپس بھیج دے.
کنانے نے رکعت پڑھی ہے اونٹ دی اور لے کے جدو مکیوں پہ نکلتا ہے ابو سفیان آ گیا اور مدینے دے مکے دے دوجے سردار آ گئے انہوں نے کنانا دا رستہ روک لیا اور کنانا نو کہتے ہیں اے کنانا زینب واپس بھیج دے زینب نو اسی انج نہیں جانتے نا نمبر 1 مسلمانوں نو فتح ہوئی ہے سانو شکست ہوئی ہے اے ساری بڑی بستی ہے اے ساری برادری اندر ساری نک وڈی جائے گی جے علی لانیاں زینب مدینے ٹر گئی اینو جے بھیجنا ہی تے رات دے اندھیرا وچ بھیج دے کنانا کہن لگا ٹھیک ہے میں زینب نو واپس لے جانا مگر رستے دے اندر ایک بدبخت ایک بے ایمان جدا نام سی حبار بن اسود انہیں اونٹنی نو ڈرایا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹنی دے بیٹھیاں سان تو اونٹنی تو گر گئیاں حضرت زینب دے پیٹ مبارک اندر اللہ پاک کی ایک امانت سی وہ بھی ختم ہو گئی حضرت زینب نو سال اندر مکے واپس بھیج دیتا گیا اور 3 دن بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات دے اندھیرے اندر کنانا لے کے پیا جاتا ہے مقام بدن تے جدو 2 صحابی ویکھے حضرت زینب نو انہاں دے حوالے کیتا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول گھر پہنچ گئیاں کچھ دن گزرے ابو العاص لوگاں دا پیسہ لے کے تجارت کرن ملک شام پہنچیا ملک شام کو جب واپس ہویا تے مسلمانوں نے ابو العاص نو گھیر لیا ایدا مال بھی ضبط کر لیا تو ابو العاص اتھوں نس گیا نستا نستا مدینہ منورہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر مبارک پہنچیا پناہ لئی فجر کی نماز نبی پاک پڑھا رہے سن تو حضرت زینب نے جدو ابو العاص نو دیکھیا تے کھڑکی وچوں آواز دے کے فرمایا اور مسلمانوں میرے گھر ابو العاص آ رہا ہے حضور نے جدو نماز پڑھائی نبی پاک نے فرمایا مسلمانوں کوئی آواز آئی ہے تمہانوں مسلمانوں نے عرض کی تھی یا رسول اللہ آواز آئی ہے کہ تمہاری بیٹی زینب نے ابو العاص کو پناہ دیتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس ویلے اپنے گھر تشریف لے آئے حضور نے فرمایا اے بیٹی یہ ساڈا مہمان ہے ایدی خدمت کر قسم خدا دی نبی پاک دی جگہ تے کوئی اور ہوتا انہیں ابو العاص نو زندہ نہیں سی جان دینا مار دینا سی مگر اللہ پاک نے ایویں نہیں فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ میرے محبوب دا جڑا اخلاق ہے بڑا بلند ہے فرمایا میری بیٹی اینو روٹی کھوا ایدی خدمت کر مگر یاد رکھیے تیرا خاند نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور مسلمانوں ابو العاص دا جڑا مال تساں لٹیا ہے اینو واپس کر دیو جا بھائی ابو العاص اے جڑا مال ہے تیرے کول لوکاں دا جا تو اینو لے جا جیڑا جیڑا مال سی مسلمانوں نے واپس کر دیتا کسے کو ڈول کسے کو رچی کسے کو منجی جو جو کچھ سی انہوں نے واپس کر دیتا تو ابو العاص مدینہ منورہ پہنچ گیا انہوں نے جدا جدا مال سی وہ واپس کیتا نبی پاک نے ابو العاص کی خدمت کیوں کروائی وہ دی وجہ سن لو مکے دے وڈے وڈے سرداراں نے بڑیاں بڑیاں پیشکشاں ابو العاص نو پیش کیتیاں کہ زینب نو طلاق دے دے اسی تیرا بیاہ بڑیاں بڑیاں عورتاں مالدار نے انہاں دے نال کراواں گے زینب نو طلاق دے دے
قربان جاواں ابو لاس کے جواب تو ابو لاس نے جواب دیتا او سردارو میں بڑیاں بڑیاں عورتاں دیکھیاں نے مگر جیڑی زینب بڑی حیا والی ہے جیڑی زینب بڑی شرم حیا والی ہے میں دے نال دی پردہ عورت نہیں دیکھی میں دے نال دی پاک عورت نہیں دیکھی میں دے نال دی کار عورت نہیں دیکھی بڑیاں بڑیاں حیاواں والیاں عورتاں ہونگیاں دنیا اندر مگر میں دے نال دی نہیں دیکھی تو ابو لاس نے کسے دی پیشکش نو قبول نہ کیتا اج نبی پاک نے خدمت کروائی ابو لاس نو مال واپس کیتا ابو لاس مکے پہنچ گیا لوکاں دا مال واپس کیتا انہاں لوکاں نو آکھیا ابو لاس کہندا او مکے دے سردارو کاروباریو قافلے والےو میں تہاڈا مال واپس کر دتا میں کسے دا دیندار تے نہیں میں کسے دا کوئی پیسہ تے نہیں دینا میں کسے دی کوئی شے تے نہیں دینی میں کسے دی کوئی امانت نہیں دینی انہاں سارے نے جواب دیتا اے ابو لاس تو بڑا ایماندار ہے تیری بڑی مہربانی ہے تو ساڈا مال سانو واپس کر دیتا ہے تے ابو لاس نے جواب دیتا مہربانی میری نہیں ایمانداری میری نہیں جے مہربانی مننی ہے اس نبی دی منو جے ایمانداری مننی ہے اس نبی دی منو میں تانوں یہ دسنا چاہنا وا جنی دیر میرے کول تہاڈا مال سی میں تانوں واپس کر دیتا میں ہن آدھی لانیاں اعلان کرن لگا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ او مکے دے رہن والے ہوئے نہ سمجھیا جے کہ میرے کو پیسہ سی میں کلمہ نہیں پڑھیا میں کلمہ اس واسطے تواڈے سامنے پڑھیا تواڈا مال میں واپس کر دیتا مدینے دے مسلمان نہ سمجھن ساڈا میرا مال ساڈے کول ہے تے میں ڈر کے کلمہ پڑھ جاواں میں سن کھلواں میں تواڈا مال میں تانوں دے دیتا میں کلمہ پڑھ لیا اس نبی دا کلمہ پڑھ کے ابو لاس سیدھا مدینہ منورہ پہنچیا نبی پاک دی خدمت وچ حاضر ہویا اور عرض کرتا یا رسول اللہ مینوں بھی اپنا غلام بنا لو مینوں بھی اپنا منن والا بنا لو اشہد اللہ الہ الا اللہ میں گواہی دینا ہاں او دے نال دا اللہ نہیں واشہد ان محمد رسول اللہ اے کالی کملی والے تیرے نال دا کوئی دوجا رسول گل سمجھے مسلماناں وچ کلمہ پڑھدا تے انہاں نے کہنا سی اے دا مال کیوں سی ضبط کیتا ہے تے تہاڈا مال واپس کر کے میں تہاڈے سامنے کلمہ پڑھیا ہے تے میں چلا مدینے جدوں مدینہ منورہ پہنچیا کلمہ پڑھیا روایتاں اندر آندا ہے نبی پاک نے اپنی بیٹی زینب دا نکاح ابو العاص نال پڑھوایا اور جیڑا پہلا نکاح سی وہ ختم ہو گیا کیوں ادو جیڑا قانون چلتا سی وہ مطابق مگر جدو نبی پاک دی نبوت آئی آپ دا نبی بن کے لوگوں میں آنا اللہ پاک نے قانون بدل دیتا تو دوبارہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ دا حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ کے نال نکاح پڑھیا گیا ابو العاص پہلے دن تو قدردان سی ورنہ انہوں نے بڑیاں بڑیاں آفراں ملیاں سن اے اللہ جنوں چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اللہ جنوں چاہتا ہے سیدھے رائے پاتا ہے الحمدللہ اللہ پاک دی توفیق نال میں اتنے تک پہنچیا تمہیں بدر دے بعد دے میں حالات سنائے اور تسا سنے اللہ تعالیٰ میرا سنانا تہاڈا سننا قبول منظور فرمائے اور ضروری اعلان سن لو
پاک نے تہاڈی ڈیوٹی لائی ہے اس اپنے گھر کا بل آ چکے ہے 7200 روپیہ بل یہ مینو دے دیو اللہ دے گھر کا بل ہے روزیاں کا مہینہ موٹر چلتی رہی جزاک اللہ مبارک اللہ پکھے چلتے رہے تو بل تے بھائی آنا ہی سی جزاک اللہ مبارک اللہ یہ تہاڈی خوش قسمتی ہے کہ اللہ پاک نے تہاڈے ذمے کام لایا ہے آؤ بھائی دیر نہ کرو یہ تساں دینا ہی ہے اور ادا کرنا ہے جزاک اللہ کی طرف بڑی مہربانی ماشاء اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ آ جاؤ بھائی شاباش آ جاؤ دیر نہ کرو میں نے بڑا پریشان تھا کہ پتہ نہیں ہو رہا کتنا کو بل آنا ہے کہ پورا مہینہ اس کار اندر اللہ دے کار اندر عبادت ہوتی گئی قرآن پاک پڑھیا گیا جزاک اللہ اجواز صاحب نے بھیجے اپنا سے صاحب نے بھیجے جزاک اللہ مبارک اللہ ایتھے عبادت ہوندیاں رہیاں تو میں نے بڑا پریشان تھا کہ پتہ نہیں کنا کو بل آ جانا مگر الحمدللہ اللہ پاک نے رحم کیتا ہے بل اینا نہیں آیا بہرحال آیا تے ہے وے کہ تہاڈی بڑی خوش قسمتی ہے خوش نصیبی ہے اللہ دے گھر دا بل دے رہے ہو اللہ نو تہاڈے گھر دا فکر ہے اللہ تہاڈے کاروبار برکت عطا فرمائے گا اللہ تہاڈے گھر وچ اپنی خیر بھیجے گا رحمت بھیجے گا برکتاں بھیجے گا آؤ بھائی اٹھو جلدی کرو دیر نہ کرو فیصل صاحب ماشاء اللہ جی جناب میری آنکھ کے سامنے ایک ایک نبی دا عاشق بیٹھا ہے اور میں نے پتا ہے وہ نبی دا دیوانہ کلا بل دے سکتا ہے مگر نہیں میرے ابا جی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے سن کہ کسی ایک کو میں بل نہیں لینا کہ اللہ وہ راضی ہو جائے میں چاہنا اللہ کو آڈے سارے تے راضی ہوئے ایک وانڈ میرے باجی رحمت اللہ علیہ مولانا طبی برمان جاندی اللہ تعالیٰ انہاں دی قبر نو منور فرمائے جنت دے باغاں وچوں ایک باغ بنائے تے او فرمایا کرتے سن میں چاہواں تے کسے ایک کو دل لواں مگر نہیں میں زیادتی نہیں کرنا چاہتا چلو سارے دا حساب ہے اس واسطے بھائی تسی خوش قسمت ہو اللہ نے گھر دا بل دے رہے اللہ نے گھر دا ہو گیا جزاک اللہ بارک اللہ بھائی باقی اے بل آیا ادھے مہینے دا حالے روزیاں دے ادھے مہینے دا بل اگلے مہینے آنا ہے پھر مزید انشاءاللہ ساڈے واسطے اور آسانی پیدا ہو جائے گی بڑی مہربانی جزاک اللہ بارک اللہ واخر دعوانا ان الحمدللہ